بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ مرنے والے کے لیے کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جس سے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ تو محترم، مرنے والے کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دو ہے۔ اگر آپ اس سے عارضی سی محبت کرتے ہیں تو عارضی عمل یہ ہے کہ کچھ قرآن شریف پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اس کا اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے، یہ کر لیں۔ اور اگر آپ مرنے والے کے لیے کوئی دائمی مستقل عمل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں، آپ سدھر جائیں، آپ نیک ہو جائیں۔ جب بندہ نیک عمل کرتا ہے تو جس طرح سے امت کے اعمال ہر ہفتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتے ہیں، اسی طرح سے مرنے والے کے آگے اس کی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اگر اولاد اپنے والدین کے لیے کوئی نیک عمل کرنا چاہتی ہے تو وہ نیک ہو جائے۔ جب وہ نیک ہو جائے گی تو ہر جمعرات، ہر ہفتے، ویکلی بیسس پہ جب اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے نیک عمل انہیں پیش کرے گا تو انہیں دیکھ کے انہیں خوشی ہوتی ہے۔ پھر جتنے عمل اولاد نے نیک کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب اس کے والدین کو عطا فرماتا ہے، تو اس پر اس کو دوسری خوشی ہوتی ہے۔ تو اپنے اولاد کا نیک سدھرا ہوا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اس کے نیک اعمال پہ خوشی ہوتی ہے، پھر اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ جس طرح سے امتی کی نیکی نبی کی نیکی ہوتی ہے، اسی طرح سے اولاد کی نیکی اس کے ماں باپ کی نیکی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ دائمی طور پہ چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سدھار لیں، ساری عمر آپ عمل کرتے رہیں گے اور آپ کے والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ ویسے بھی نبی کریم نے فرمایا ہے کہ 3 چیزیں صدقہ جاری ہیں، اس میں نیک و صالح اولاد، کیونکہ ساری عمر زندگی عمل کرتی رہتی ہے اور اس کے والدین کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ دوسرا جواب بھی بتا دیتا ہوں میں۔ عارضی طور پر کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بہترین یہ ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ اپنے رب کی یاد میں، اس کے لیے، اس کی محبت میں اس کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ حدیث میں مفہوماً بیان کر رہا ہوں، تو وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور 70,000 مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو 70,000 مرتبہ کرنے کا بدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ تو جس کے والدین کا انتقال ہوا ہے، ہم تو آج کل ٹرینڈ یہ ہے نا ہمارا کہ ہم مولوی صاحب کو فون کرتے ہیں تو وہ 40 قرآن بھیج دیتے ہیں، تو ہم دوسری جگہ سے رشتہ داروں میں کہہ دیتے ہیں، کوئی کہیں اور سے ارینج کر دیتا ہے 20 قرآن، 30 قرآن، 150 قرآن، 200 قرآن۔ یہ آج کا ٹرینڈ ہے۔ آج سے 20-30 سال پہلے کسی کا ایک قرآن شریف ختم ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوتی تھی، 2 قرآن پڑھا لوگوں نے تو بہت بڑی ہوتی، لیکن وہ خود اپنے ہی لوگوں کے جو ہے سارے اپنوں کے لیے پڑھتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم بس جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے خانہ پوری ہوتی ہے، پھر جو ہے اس خانہ پوری کو ہم جو ہے مکمل کرتے ہیں آگے۔ تو اس میں جب پڑھنے والا اولاد اپنے والدین کے لیے درد کے ساتھ ایک آیت پڑھتا ہے تو دوسرے کے پڑھے ہوئے پورے سپارے سے زیادہ اہمیت وہ آیت رکھتی ہے، کیونکہ وہ دوسرا جو شخص پڑھے گا اس میں وہ درد نہیں ہے اپنے ماں باپ کا، مرنے والے کا، جو اولاد کو ہو سکتا ہے۔ تو اس درد کے ساتھ جب اولاد 70,000 بار کہتی ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ اب کوئی بھی شخص کسی کے لیے بھی اپنے پڑھے ہوئے 70,000 اسے بخش دے جس کی وہ مغفرت چاہتا ہے، جس کو دنیا اللہ تعالیٰ کے یہاں چاہتا ہے کہ وہ بخشا ہوا ہو جائے، تو 70,000 پیش کر دے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اسے قبول فرما کے اس کا ثواب حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں فلاں بنت فلاں کو دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس فلاں بنت فلاں کو بخش دیتا ہے۔ جسے بخشتا ہے اسے بخشتا ہے، لیکن جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دیتا ہے اور اس کے عمل میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو یہ بہترین عمل ہے کہ بندہ اپنے رب کی محبت میں اور اپنے والدین کے لیے یہ کرے، ورنہ تو نماز میں جو دعا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ڈوبنے والے کی، تو اس کی چاہتا ہے کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ لے، کوئی اس کو بچا لے، کوئی چیز دے دے۔ تو جب مرنے والے کو دعا دی جاتی ہے نا تو وہ دعا اس کو بڑا کام کرتی ہے، بڑا اس کے لیے سہارا بنتی ہے، ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے تو دعا۔ اور جو نیک اولاد 5 وقت نماز پڑھتی ہے تو جب وہ دعا پڑھتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کو بخش دے، اور پھر کہتی ہے وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاموات،
اور پوری ساری مومن و مومنات کو، مسلمین و مسلمات کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی پر اپنا فضل فرماتا ہے۔ تو یہ دعا جب مانگتا ہے پانچوں وقت اپنے رب سے، ہر تشہد میں، قدۂ آخرہ میں جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہوتا ہے، اور جس کے لیے جو اس کے والدین ہیں اس پر بھی فضل فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مرحومین کو 70,000 بار ضرور کلمہ پڑھ کے بخشیں۔ 14 شعبان کی رات آنے والی ہے بہت عنقریب، تو شعبان کی 14ویں رات سے پہلے کوشش کریں کہ اس کام کو کر لیں۔ اگر آپ روز 2000 پڑھتے ہیں تو 30 دن میں عمل ہو جائے گا، لیکن پہلے زمانے میں بزرگان دین جنہیں تربیت میں رکھتے، مرید کرنا چاہتے، ان سے کہتے کہ 3 دن میں 70,000 بار کلمہ پڑھ لو، تو پریشان نہیں ہوئے گا میرے 2000 کہنے سے۔ لوگ 3 دن میں ہی پڑھتے ہیں، 20,000 25,000 ایک دن میں پڑھتے ہیں اور آرام سے پڑھ لیتے ہیں۔ جو 3 دن میں نہیں پڑھنے کی صلاحیت رکھتا اسے اپنی خانقاہ میں رکھتے اور کہتے 7 دن میں پڑھ، یعنی روز 10,000 پڑھ۔ جو 10,000 نہیں پڑھ سکتا اسے کہتے اچھا 7,000 روز پڑھ اور 10 دن میں پڑھ۔ لیکن یہ 7 دن 10 دن بہت انف لمٹ ہے، اس میں یہ پورا ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فی ضمانت کو 100 بار پڑھنا بھی بہت مشکل ہے۔ تو اگر آپ رجب کی 14 شعبان سے پہلے اپنے مرحومین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے۔ 2000 پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ پڑھیں، اللہ آسانی فرمائے گا۔ اور اگر 14 شعبان گزر بھی گئی، کوئی کبھی کسی وقت بھی پڑھ کے بخشے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 70,000 پڑھنے کا بدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرحوم کو بخش دیتا ہے اور پڑھنے والے کی بھی ساتھ میں مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو دونوں کے لیے فائدہ مند بات ہے۔ آپ اپنی بخشش کا بھی سامان کریں، اور آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ جو دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو آپ اپنے ماں باپ کے لیے تو فائدہ مند ہو جائیں، مرے ہوئے ماں باپ کا تو یاد کریں، اتنا تو ان کا خیال کریں۔ آپ کی مصروفیت اپنی جگہ پر صحیح مصمم ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن پھر بھی اس میں اتنا وقت تو نکال لیں۔ ارے روز 1000 ہی پڑھیں 70 دن میں، نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، روز 500 پڑھ لیں، 140 دن میں ہو جائے گا۔